کلپ نمبر 744۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 36 سے 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ ترجمہ: اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پالوں گا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، باغ کے کافر مالک نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی جیسے تیرا گمان ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہ آئے گی، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں بھی اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے۔ آیت وما اظن الساعہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانی کافروں کا شیوا ہے۔ جو کاشت کر کے گندم کاٹنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، دنیا میں مال ملنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھنا کفار کا کام ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ ترجمہ: اس کے ساتھی نے اس کے فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس خداوند قدوس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ یعنی اس نے تجھے عقل و بلوغ، قوت و طاقت عطا کی، اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا، لہٰذا تو اس کو مان یا نہ مان، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب عز و جل کا شریک نہیں کرتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ ترجمہ: اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا، یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے۔ قلت ما شاء اللہ، تو کہتا جو اللہ نے چاہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ عز و جل کی قدرت و نعمت کا معترف ہوتا، اور اگر تو باغ دیکھ کر ما شاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے اور چاہے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا۔
اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم سمجھ رہا تھا اور اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جو اوپر بیان ہوا۔ مسلمان اور کافر کا فرق۔ یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ کافر اپنے مال و دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان اپنی ہر کامیابی کو اللہ عز و جل کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہی توکل ہے کہ اسباب تو اختیار کیے جائیں لیکن نتیجہ اور ثمرے کی توقع اللہ عز و جل سے کی جائے اور مؤثر حقیقی اسی کی ذات کو سمجھا جائے۔ آفات سے بچنے کا وظیفہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اسے نگاہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔